لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورجاه. محترم بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعمل والہ کا بے انتہا و بے قرار فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی بنایا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو الحمدللہ آج اس کے گھر میں جمع ہو کر اس کی عبادت کرنے اور اس دین کی باتیں سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دوستوں بزرگوں، یہ آیت میں نے ابھی تلاوت کیا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، ایک وسیلہ ڈھونڈو. تو آج میں آپ حضرات کے سامنے وسیلہ کسے کہتے ہیں، وسیلے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اسلام کے اندر وسیلے کی اہمیت کیا ہے، یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہم دعا کرتے ہیں، دعا میں اگر ہم کسی نیک لوگوں کا یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لیتے ہیں تو اللہ تعالی دعا کیسے قبول کرتا ہے وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے بتانا ہے. ہماری عبادتوں میں، ہماری دعاؤں میں وسیلے کا کتنا اہم جو ہے مقام ہوتا ہے. یہ اس لیے آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج کل آپ دیکھ رہے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. دیکھیے، اللہ سے مانگنا تو ضروری ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کسی اور سے مانگنا نہیں چاہیے. اللہ ہی سے مانگنا ضروری ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا جاتا. لیکن ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے صحابہ، امہات المومنین یعنی نبی کی بیویاں اور بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین حضرات، بڑے بڑے حضرات جب دعا کرتے تھے تو کیسے وہ لوگ کیا ڈائریکٹ اللہ کو مانگتے تھے یا پھر کسی کا
واسطہ لے کر وسیلہ لے کر دعا کرتے تھے. یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، چونکہ ہمارا آپ کا یقین یہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیتا. اور حضور اکرم علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالی لا مانع لما اعطیت. دعا کرتے تھے حضور کہ اے اللہ تو جس کو دیتا ہے اسے کوئی نہیں منع کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا. اللہ جسے دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت. اور حضور یہ کہتے ہیں دعاؤں میں اللہ اگر کسی کو منع کر دے دینے سے کوئی دے نہیں سکتا. تو اس کا مطلب آج کل ہم جو دعائیں کرتے ہیں ہر ایک کو شکایت ہوتی ہے کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا، میری دعا نہیں سنتا، میری دعا نہیں سنتا. دوستو اللہ ہر ایک کی دعا ضرور سنتا ہے. پھر قبول نہیں ہونے کی وجوہات کیا ہے انشاءاللہ وہ آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. چند باتیں، زیادہ گفتگو تو نہیں کر سکتے ہم، مختصر طور پر آپ کے سامنے بات رکھیں گے. سب سے پہلی بات، جب بھی ہم دعا کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو. دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف. مثلا کوئی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، یا کوئی جو ہے اور انداز میں اللہ کی تعریف کرتا ہے. مگر کوئی سے بھی الفاظ میں پہلے اللہ کی تعریف کی جائے. آپ اور ہم جب دعا کرتے ہیں تو ڈائریکٹ یا اللہ یہ دے دے یا اللہ وہ دے دے پوچھنا نہیں ہے آپ کو، بلکہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے پوچھنے کا. سب سے پہلے آپ اور ہم جو دعا کرتے ہیں اس دعا کے اندر پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے. آپ کیسے بھی کرو، عربی میں آپ کو آتا ہے تو عربی میں بولو، اگر اردو میں آتا ہے مثلا اے اللہ تو بڑے تعریف کے لائق ہے، اللہ تو پاک ہے، اے اللہ ساری جہاں کا تو مالک ہے، فلاں فلاں جو چاہے اللہ کی تعریف کرو. سب سے پہلے دعا میں شرط ہے اللہ کی تعریف کرنا. اس کے بعد نمبر 2 دوسری شرط ہے دعا کے اندر اللہ کی تعریف کرنے کے بعد درود شریف پڑھنا. اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے یہ دے یا اللہ وہ دے فلاں دے یہ دے سب بولتا ہے، لیکن حضور پہ درود نہیں پڑتا دعا میں، اس کی دعا قبول نہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہماری دعاؤں میں پہلے ہم اللہ کی تعریف کے بعد درود پڑھتے ہیں. دعا شروع کرتے وقت درود پڑھتے ہیں، اور دعا ختم کے قریب میں بھی آپ یا تو صلی اللہ علیہ خیر خلقہ یہ پڑھتے ہیں. اکثر لوگ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد یہ بھی ایک درود ہے. یا اگر بعض حضرات ان اللہ و ملائکتہ کی آیت پڑھتے ہیں تاکہ سب لوگ مل کر درود پڑھیں، تو سب لوگ مل کر درود سب سے پڑھا جاتا ہے، خود بھی درود پڑھتے ہیں تو آخر میں بھی درود پڑھا جاتا ہے. تو آپ توجہ فرمائیں، شروع میں اللہ کی تعریف ہو، شروع اللہ کی تعریف کریں آپ دعا میں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اور بیچ میں آپ جو دعا کرنا ہو اللہ سے کریں. اس کے بعد دعا کے آخر میں آپ کسی مطلب ہمارے پیغمبر کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یا پھر کسی نیک لوگوں کا، اللہ والوں کا وسیلہ لے، یا اللہ فلاں نیک لوگوں کا وسیلہ، تیرے پیغمبر کا وسیلہ، تیرے پیغمبر کے صحابہ کا وسیلہ، یا پھر کسی اور اللہ والوں کا وسیلہ، آپ جتنا بھی لینا چاہتے ہیں آپ وہ وسیلہ لیں دعا کے بعد. اس کے بعد پھر درود پڑھیں. تو آپ سمجھ لو کہ آپ کی دعا الحمدللہ رد نہیں کی جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء، دعا کو رد نہیں کیا جاتا بین صلاتین، دو درودوں کے بیچ میں. یعنی آپ شروع میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، پھر بیچ میں دعا
اللہ والے کا یا پھر پیغمبر کا وسیلہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ دعا ختم کرتے ہیں، تو اب آپ کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. یہ بات آپ یاد رکھیں. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں یہ وسیلہ کیا ہے. تو آج میں اسی بات پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وسیلہ کیا ہے. وسیلہ کہتے ہیں درمیان میں کوئی نہ کوئی جو اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے اللہ کا دوست ہو یا اللہ کا ولی ہو، ان کا وسیلہ لے یا اللہ فلاں کا وسیلہ یا فلاں کا واسطہ. توجہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ سرکار کو بھی دنیا میں تکلیفیں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دنیا میں تکلیفیں آئی. پیٹ کو پتھر مارنا آپ نے، کھانے کو تکلیف، مگر یہ تکلیف آمدن کر رہے ہیں سرکار. ایسا نہیں کہ سرکار مجبور ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. سرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا. آپ کو یاد ہوگا 3 صحابہ حضور کے پاس آتے ہیں. 3 صحابہ، آپ توجہ فرمائیں، 3 لوگ حضور کے پاس آتے ہیں. سرکار بازو کمرے میں، جیسا آپ کو ایک کھڑکی دکھ رہی میرے سیدھے ہاتھ کے جانے، اب یہ سمجھ لو کہ حضور کا کمرہ. اب یہ مسجد کے اندر 3 لوگ آئے اور اپا جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اما جان سے، کہ اما جان یہ بتائیے رسول اللہ کیا عمل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، عمل کیا کرتے ہیں؟ تو اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نفل نماز پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے. نفل، میں نفل کی بات کر رہا ہوں، فرض نہیں. نفل نماز کبھی پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے. پھر اس کے بعد روزہ، نفل، فرض کی بات نہیں، نفل کبھی رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے. اور یہ بات جب انہوں نے سنا، یہ 3 جو لوگ تھے، انہوں نے جب سنا تو انہوں نے سوچا ارے رسول اللہ کا عمل کیا ہے، یہ تو معمولی عمل کرتے ہیں، تھوڑا عمل کرتے ہیں، یہ تو کوئی بڑا عمل نہیں ہے ان کا. آپ دیکھ رہے ہیں سوچنے کے انداز دیکھو بدماش ہوگا. سمجھ رہے ہیں کیسی ان کے اندر جو ہے حماقت ہے. سوچ رہے ہیں کہ جو ہے کہ رسول اللہ کا عمل چھوٹا ہے، تو اس کا مطلب اپنے آپ کے عمل کو بڑا سمجھ رہے ہیں. اب ایک نے قسم کھایا، آج سے میں رات بھر نفل پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. اب توجہ کریں، کون ہے یہ بولنے والے؟ مسلمان کلمہ پڑھنے والے، کوئی کافر نہیں. ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا آگے حضور کی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر سے سن رہے ہیں. یہ شخص سے کہتا ہے آج سے میں روزانہ راتوں میں جاگوں گا، نفل پڑھوں گا، کبھی بھی نفل نماز ختم نہیں کروں گا، روز رات بھر نفل پڑھوں گا میں. ان کا ارادہ کیا تھا؟ ان کا ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ سے زیادہ عمل کروں گا میں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہی مطلب تھا ان لوگوں کا. رسول اللہ کم عمل کرتے ہیں اور ان سے زیادہ عمل کروں گا، یہ معاملہ تھا ان کا. اب دوسرے آدمی نے قسم کھایا، وہ بولا آج سے میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی بھی کسی بھی دن روزہ نہیں چھوڑوں گا، روز کنٹینیو روزہ رکھوں گا، روز ایک دن بھی روزہ نہ نہیں کروں گا. تیسرا قسم کھایا، تیسرا آدمی قسم کھا کے کہتا ہے آج سے میں کسی عورت کو ٹچ نہیں کروں گا، مطلب شادی نہیں کروں گا کوئی عورت سے، بس اکیلا سنیاسی بن کے رہ جاؤں گا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 لوگ مسجد میں قسم کھاتے ہیں، وہ بھی اما جان کے سامنے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے، اور حضور اندر کمرے میں سن رہے ہیں پورے تینوں کی باتیں. حضور باہر آ کے فرمایا انتم الذین سمعتم کذا وکذا، کیا تم لوگ ہی تھے جو ابھی میں نے سنا کہ تم ایسا بول رہے تھے، ایسا بول رہے تھے، کیا تم لوگ ہی تھے وہ؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ
معاملہ ہم لوگ ہی ہے. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ کون ہے تم میں میرے جیسا؟ ابھی تو جب میں رات گزارتا ہوں یعنی سو جاتا ہوں اللہ مجھے کھلاتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو میں پیٹ کو پتھر بنا ہوں؟ تم کیا سمجھتے ہو مجھے کھانے کو کھانا نہیں ہے؟ ارے یہ تو ظاہر ہے میرا، ظاہر میں پیٹ کو پتھر بنا ہوں، مگر میری حقیقت یہ ہے کہ جب میں رات کو سو جاتا ہوں تو اللہ کھلاتا ہے، اللہ مجھے کھلاتا ہے. تو کون ہے تم میں میرے جیسا؟ کیا میرے جیسا تم روزے رکھو گے؟ کیا میرے جیسا تم نمازیں پڑھو گے؟ کیا سمجھ رہے اپنے آپ کو؟ سرکار نے ان کو ڈانٹا. تو کیا معلوم ہو آپ کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر عمل کرنے کا جو انہوں نے سوچا نا، یہی سب سے بڑی غلطی تھی ان کی. سرکار ایک چھوٹا عمل بھی اگر کرے، چھوٹا عمل، پوری امت جو عمل کر رہی ہے وہ عمل رسول کے ایک چھوٹے عمل کی برابری نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ سرکار کا عمل ہے، یہ امت کا عمل ہے. اچھا اور ایک بات اب میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ بظاہر سرکار کو تکلیفیں ہوئی، پیٹ کو پتھر مارا، دعا کرتے تھے نا کبھی کبھی. توجہ فرمائے میں کیا بات بتانا چاہ رہا ہوں آج. وسیلہ، وسیلہ کتنا امپورٹنٹ ہے. آج کل آپ دیکھے ہوں گے کئی نئے لوگ نکل رہے بولے وسیلے کی کیا ضرورت ہے بھائی، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. تو میں آپ کو بولوں مانگو اللہ سے. کون لوگ کو بول رہے ہیں آپ کو مانگو اللہ سے، مگر آپ جیسے ہی ذریعوں کے ساتھ مانگیں گے، وسیلہ لے کر مانگیں گے، اللہ آپ کی دعا جلدی قبول کرے گا. اب وہی مثالیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیسا وسیلہ؟ تو حضور کو جب تکلیف زیادہ ہوتی، پیٹ پر پتھر والا، تکلیف زیادہ ہے، تو سرکار دو عالم وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں. اب توجہ کرو، سرکار سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے وہ حضور کا ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ رسول کا ہے. تو رسول اگر کسی کا وسیلہ لیتے ہیں تو وہ کون ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے حضور کے پاس غریب صحابہ تھے. غریب صحابہ آپ کو اس سے پہلے بھی شاید میں نے بتایا جمعہ میں، غریب صحابہ تھے، ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. وہ لوگ کیا تھے؟ چبوترے پہ جا کے بیٹھے رہتے ہیں باہر، مسجد کے باہر چبوترے پہ، مسجد کے باہر چبوترے پہ بیٹھے رہتے ہیں. ان کو رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہے، بس اللہ رسول ان کا سہارا ہے. وہ جو ہے جا کر چبوترے پہ بیٹھے رہتے ہیں 24 گھنٹے. نماز کا ٹائم ہوتا نماز پڑھ لیتے ہیں. حضور جب تعلیم دیے تو تعلیم سنتے ہیں، اور تعلیم ختم ہو جائے تو چبوترے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ کو سمجھ نہیں بات. اب یہاں اور ایک پوائنٹ بھی ہے. اور ایک پوائنٹ کیا ہے؟ اگر مسجد میں کھانا، مسجد میں پینا، مسجد میں سونا، اگر یہ سب اگر جائز ہوتا تو صحابہ چبوترے پہ نہیں گزارتے تھے. مسجد رکھ لے کے چبوترے پہ کون بیٹھتا ہے؟ مسجد میں اگر سونا جائز ہوتا، مسجد میں اگر کھانا جائز ہوتا، مسجد میں اگر سب کچھ جائز ہوتا جیسا کہ آج چل رہا پوری دنیا میں، اگر ایسا جائز ہوتا تو اصحاب صفہ وہ چبوترے کو اپنا مسکن نہیں بناتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ سارے کام مسجد میں کرنے کے لیے، یہ باہر کرنے کے، اس لیے وہ چبوترے پہ رہتے تھے. اب آپ توجہ کریں تو پتا چلا صحابہ کرام وہ چبوترے پہ بیٹھے رہتے ہیں. غریب صحابہ جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، ایسے غریب صحابہ اللہ ان کو چاہتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اب رسول کو اگر تکلیف آتی ہے حضور کو، تو حضور کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اللہم باصحاب الصالح المہاجرین، اے اللہ وہ جو غریب صحابہ ہیں جو تکلیف میں زندگی گزار رہے، ان کا واسطہ تو میری دعا سن لے. آپ توجہ کریں، حضور میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری تمہاری. اب آپ بتاؤ اصحاب صفہ رسول سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ وہ تو معمولی ہے نا، چھوٹے ہیں رسول سے، وہ تو صحابہ ہیں. لیکن سرکار اتنے اعلیٰ درجے پر ہو کر صحابہ جو اصحاب صفہ ہیں ان کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں، ان کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں. حضور اب جب حضور کر رہے ہیں پھر امت کیا کرنا چاہیے؟ ذرا توجہ کریں. آج اگر امت اگر حضور کا وسیلہ لے کر دعا کرے تو کون سا غلط معاملہ ہو جا رہا ہے، کون سا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے آپ کے اوپر؟
شرک نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے بدعت نہیں ہے، یہ آلریڈی صحابہ نے کیا ہے اس طرح۔ اچھا اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی۔ اب ویسے عرب میں بارشیں زیادہ نہیں ہوتی، خیر اللہ کا فضل ہے آج کل زیادہ ہوگی بارشیں وہاں، مگر پہلے مکے میں بارشیں زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ مدینے میں مکے میں زیادہ گرما کا علاقہ ہے، وہ گرم علاقہ ہے، وہاں پر بارشیں نہیں ہوتی، قحط ہوتا ہے ہمیشہ قحط۔ اب ایک زمانے میں حضرت عمر کا دور تھا، بارش رک گئی، بارش نہیں، کئی زمانے سے بارش نہیں ہوئی، کھیت سوکھ گئے جی، اناج نہیں ہے، لوگ قحط کے مارے پانی کے لیے تڑپ رہے۔ سارے لوگ، کچھ صحابہ حضرت عمر کے پاس آئے، آگے کہا اے عمر آپ دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ بارش برسائے، اللہ بارش برسائے، آپ دعا کرو اللہ بارش برسائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرنا تھا؟ مسجد میں آنا تھا۔ عام طور پہ کیا ہوتا سب یہی ہوتا تھا، مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ بارش برسا، ایسا دعا کرنا چاہیے تھا۔ مگر حضرت عمر نے کیا کیا؟ ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چاچا تھے، چاچا حضرت عباس، ان کو سامنے رکھا۔ کیوں؟ رسول اللہ سے ان کی نسبت قریب ہے، رسول اللہ سے ان کا تعلق قریب کا ہے، تو رسول اللہ کے چاچا کو سامنے رکھا اور کہا، دعا کیا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ یہ تیرے نبی کے چاچا ہے، یہ تیرے نبی کے چاچا ہے، نبی سے ان کا قریب کا تعلق ہے، اے اللہ۔ چاچا بولے تو باپ کے برابر ہوتے ہیں نا، چاچا کا مرتبہ تو باپ کے برابر، حدیثوں میں پڑھاتے ہیں ہمارے اساتذہ، چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر، تو یہ چاچا رسول اللہ کے باپ کے برابر ہے۔ دعا کرتے ہیں اے پروردگار یہ رسول کے چاچا ہیں، ان کا واسطہ بارش برسا۔ حضرت عمر ابھی دعا ختم بھی نہیں کرا، بے انتہا بارش شروع ہو گئی۔ کیا تھا؟ حضرت عمر ڈائریکٹ اللہ سے بول رہا تھا یا اللہ بارش برسا، مگر ان کا واسطہ لے کر دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور میں بھی رسول کی نسبت دے کر، رسول کی نسبت دے کر کے یہ تیرے رسول کے چاچا ہے، مطلب کیا سمجھ میں آپ کو؟ رسول سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی اگر ہے، ان کو ان کے تعلق کو ظاہر کر کے دعا کرتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان بعد میں، حضرت عمر کے بعد پھر ایک زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندہ تھی، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، پھر ایک عالم ایسا آیا بارش نہیں ہوئی، بارش ختم ہو گئی، بارش نہیں ہوئی، تو ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس لوگ آئے، آ کر کہا اے امی جان آپ تو ساری امت کی ماں ہیں، قرآن نے آپ کو ام المومنین کا لقب دیا ہے، اب ساری ایمان والوں کی ماں ہے، امی جان آپ دعا کریں، بارش برسنے کے لیے دعا کریں۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا دعا نہیں، ایک کام کرو، حضور کا جو گنبد ہے، اس زمانے میں گنبد نہیں تھا، گنبد تو اب ہے، جب نہیں تھا تو وہاں پر ایک اوپر جو ہے کمرے کے جیسا بنا ہوا تھا، اوپر ایک بنا ہوا تھا جیسا چھت جیسا ہوتا نا، ایسا چھت جیسا بنتے تھے، ذرا اوپر اٹھا کر ایسا چھت بنا ہوا تھا رسول کے روزے پر۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا وہ چھت کو سوراخ کر دو، وہ چھت کو سوراخ کر دو تاکہ آسمان والوں کو سیدھا رسول اللہ کا مزار نظر آئے۔ لوگوں نے کہا امی جان ہم تو آپ کو بارش کی دعا کرنے کو کہہ رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ چھت کو سوراخ کرو، کیا ہے؟ دونوں میں کوئی مطابقت سمجھ میں نہیں آتی، دونوں میں کمپیریزن سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم بول رہے بارش نہیں ہو رہی دعا کرو اور آپ بول رہے چھت کو توڑو، کیا بات ہے؟ تو ام المومنین نے کہا توڑو، میرا حکم ہے پہلے اس کو توڑو۔ تو رسول اللہ کے مزار کے اوپر جو چھت تھا، گنبد نہیں تھی اس وقت، گنبد بعد میں بنائی گئی، تو وہ چھت کو تھوڑا توڑا گیا۔ توڑنے کے بعد ایک دم دیکھا آسمان دکھ رہا ہے، رسول اللہ کے مزار سے ڈائریکٹ
امی جان کیا بات ہے، یہ کیا راز ہے اس کے اندر، یہ سوراخ کرنے سے بارش کو کیا تعلق ہے؟ فرمایا ارے ہم تو دعا کرتے کرتے تھک گئے ہیں، لیکن جب یہ سوراخ کر دیا جائے گا آسمان کے فرشتے رسول اللہ کے روضے کو دیکھیں گے، وہ بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے گا۔ تو رسول اللہ کے روضے کو دیکھ کر دعا کرنا، یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ سے بھی نہیں، رسول اللہ کے روضے کو دیکھ کر دعا، یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں، اور یہ ساری چیزیں بخاری کے اندر موجود ہے، آپ غلط ثابت کر نہیں سکتے۔ دوسری اور ایک بات، آج جو گنبد بنایا گیا، اب جو گنبد ہے حضور کے روضے کے اوپر، وہاں پر حضرت عائشہ جو سوراخ کرائی تھی اس زمانے میں چھت کے اوپر، آج بھی وہ گنبد بنانے کے بعد ایک سوراخ کو ویسے ہی رکھا گیا تاکہ حضرت عائشہ کی وہ نشانی قیامت تک رہ جائے گنبد کے اندر، اور وہ سوراخ قیامت تک رہے اور نشانی رہے کہ اماں جان نے سوراخ کرایا ہے۔ دوستو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، وسیلہ حضرت عمر نے لیا دعا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ یعنی اصحاب صفہ کا وسیلہ لیا۔ اتنا ہی نہیں، اب اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کی بات بتاتا ہوں۔ قرآن میں پارہ نمبر 2 میں، پارہ نمبر 1 میں، سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، یہودی لوگ، پہلے زمانے کے یہودیاں جو جنگ چل رہی اسرائیل کا، یہ جو اسرائیلیاں ہیں پرانے زمانے میں حضور آنے سے پہلے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ رسول آئیں گے، اسرائیلیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ سچے پیغمبر ہیں، آئیں گے آئیں گے آئیں گے، لکھا ہوا تھا۔ تو وہ لوگ کیا کریں، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ یستفتحون علی الذین کفروا، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ رسول آنے سے پہلے دعا کرتے تھے، اے اللہ وہ پیغمبر کا واسطہ جو آخری زمانے میں آنے والا ہے، جن کا نام محمد ہے، اے اللہ ان کا واسطہ یہ کافروں کے اوپر ہم کو کامیابی دے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا؟ واسطہ لے کر دعا کرے تو ان کو کامیابی دیتا تھا۔ اسرائیلیوں کو حضور کا واسطہ لینے پر کامیابی ملتی تھی۔ آج حضور کی امت پر اٹک کرے تو کامیابی کیسے آئے گی؟ اس واسطے آج مرنے بولو، آج یہ اسرائیلیاں فلسطینیوں کو مارنا چاہتے ہیں، مگر الٹا ان کے اوپر چھت بھاری پڑ گئی ہے، الٹا لوگ مر رہے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں، باہر رپورٹ نہیں آ رہی آپ کو۔ مسلمانوں کو وہ اوپر سے جو بمبنگ کر رہے ہیں وہ عام لوگ مر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے فوجیاں سبوں کی تعداد میں روز کے روز مر رہے ہیں۔ آج وہ رپورٹ آپ کو باہر نہیں آ رہی، وجہ کیا ہے؟ آج رسول، ایک زمانے میں جس رسول کا واسطہ لے کر تم دعا کرتے تھے تو تمہاری دعا قبول ہوتی تھی، آج تم وہ رسول کی امت کو مارو گے تو کیسے دعا قبول ہوگی تمہاری؟ تو آج بھی اسرائیلیوں کی تباہی کا سب سے بڑا راز اگر ہے رسول اللہ کی امت سے دشمنی کرنا۔ تو دوستو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اس پہلے زمانے میں حضور آنے سے پہلے یہودیاں دعا کرتے تھے، اے اللہ وہ پیغمبر کا واسطہ جو محمد ہے ان کا واسطہ لے کر ہم دعا کرتے ہیں ہم کو کامیابی دے۔ اللہ کامیابی دیتا تھا، یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اور اسی طرح عیسائیاں بھی یہی دعا کرتے تھے، اے پروردگار اللہم بالنبی المبعوث فی آخر زمان، اے اللہ وہ نبی کا واسطہ جو آخری زمانے میں آنے والے ہیں ہم کو کامیابی دے۔ تو عیسائی لوگ دعا کرتے تھے حضور کا واسطہ لے کر۔ تو اب آپ کو پتا چل گیا واسطہ دعاؤں میں کتنا ضروری ہوتا ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن کے اندر میں ارے باتیں دیوالی باتیں لے کر ہوں آپ کے سامنے، یا تو قرآن آپ کے سامنے سنا رہا ہوں تو بخاری شریف۔ اور ویسے ہماری عادت ہے ہم بیکار گفتگو ادھر ادھر کی، ہمارے حضرت بولے تمہارے حضرت بولے ہماری کتاب میں، یہ مجھے بولنے کی عادت نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یا تو قرآن کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یا تو حدیث۔ آج کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ احادیث کے اندر جیسا میں نے آپ کو بتایا حضور نے اصحاب صفہ کا وسیلہ لے کر دعا کیا، حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ لے کر دعا کیا، اور قرآن کہتا ہے کہ یہودی عیسائی رسول آنے سے پہلے محمد عربی کا واسطہ لے کر دعائیں کرتے تھے۔ یہ سب میں قرآن حدیث سے آپ کو بتایا۔ آج ہم امت ہو کر
اگر رسول کا واسطہ لیے تو کون سی قیامت آ گئی، کون سا شرک ہو گیا آپ کے لیے، کون سی بدعت ہو گئی آپ کے لیے بتایا؟ تو پتا چلا کہ لوگوں کو واسطہ کیا ہے اس کی اہمیت نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے، دعا سننے والا اللہ ہے، دعا قبول کرنے والا اللہ ہے، لیکن اگر آپ جیسے ہی واسطہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا قبول کر دیتا ہے۔ اب آپ کی دعا کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا قبول ہونے میں۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا امام ابو حنیفہ، ساری دنیا جانتی ہے 4 امام ہے پوری دنیا میں، ایک امام ابو حنیفہ، دوسرے امام کون ہے؟ امام شافعی۔ جیسا اسٹیشن کے پاس مسجد ہے شافعی والوں کی ہے، وہ امام شافعی کو تقلید کرتے ہیں۔ تو ایک ہے حنفی، ایک ہے شافعی، اور ایک مالکی اور ایک حنبلی، 4 ہے پورے۔ اب امام شافعی ہمارے امام سے چھوٹے ہیں، مطلب ہمارے امام ابو حنیفہ بڑے تھے۔ کیسا بڑے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس دن انتقال ہوئے اس دن امام شافعی پیدا ہوئے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جس دن ہمارے امام ابو حنیفہ انتقال ہوئے اس دن حضرت امام شافعی پیدا ہوئے۔ اب سمجھو، اب ایک معلوم یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کو امام شافعی نے دیکھا ہی نہیں، امام شافعی نے دیکھا ہی نہیں، لیکن شافعی کی تاریخ اٹھاؤ، امام شافعی کی ہسٹری پڑھو، کتابیں ہیں ہمارے پاس، امام شافعی کی ہسٹری پڑھو، ان کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے امام شافعی کو اگر کوئی باریک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، باریک مسئلے اگر سمجھ میں نہیں آتے، ابو حنیفہ کے مزار کے پاس جاتے تھے، ابو حنیفہ کے مزار کے پاس جاتے تھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے اور ان کا واسطہ لے کر دعا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے دماغ میں جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا وہ مسئلہ اللہ امام اور شافعی کو ڈال دیتا۔ تو کیا بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ دعا میں وسیلہ کتنا اہم ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ چلیے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 واقعات بتائے بنی اسرائیل کے، 3 واقعات، ذرا وہ بھی میں آپ کو سنا دوں۔ یہ 3 قصے کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں پرانے زمانے میں، بنی اسرائیل تو یہی جگہ اسرائیلیا، اب جو جنگل ہے نا یہ اسرائیلیا پرانے زمانے کے، ان لوگوں میں 3 لوگ آتے، 3 لوگ۔ اور ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے بنی اسرائیل والوں میں اچھے سے اچھے بھی تھے اور بدماش بھی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں اچھے سے اچھے لوگ بھی تھے، بدماش لوگ بھی ہے ان کے اندر۔ تو حضور نے فرمایا 3 لوگ تھے پرانے زمانے میں بنی اسرائیل میں۔ وہ 3 لوگ کیا کرے؟ جنگل میں سفر کر کے جا رہے تھے، جنگل میں سفر کرتے کرتے جا رہے تھے، ریگستان میں طوفان آیا، طوفان، ہوا، بارش برسنے لگی، طوفان آیا۔ یہ لوگ کیا کریں؟ اس سے بچنے کے لیے پہاڑ کے یہ غار میں جا کے چھپ گئے، پہاڑ کے غار میں 3 لوگ تھے، پہاڑ کے غار میں جا کے چھپ گئے۔ اب اتفاق سے کیا ہوا؟ ہوا اتنی زیادہ آئی، ایک بڑا چٹان، بہت بڑا چٹان، وہ غار کے منہ کے پاس جہاں پہ لوگ اٹک گئے تھے، وہ منہ کے پاس وہ بڑا چٹان آ کے رک گیا۔ اب ان کو باہر آنے کو راستہ نہیں ہے، اب یوں سمجھ لو کہ زندہ خبر بن گئی ان کی، اب باہر آنے کا راستہ نہیں، اور چٹان اتنا بڑا ہے کہ وہ لوگ ہٹا بھی نہیں سکتے اس کو۔ کیسے باہر آئیں گے؟ کیسے آئیں گے باہر؟ اب وہ لوگ سمجھ گئے اب ہمارے کو باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب تینوں مشورہ کرے، ایک کام کرو، اگر زندگی میں تم نے کوئی نیک عمل کیا ہے، نیک کام کیا ہے، وہ نیک کام کا وسیلہ لے کر دعا کرو۔ کیا بتا رہا ہوں میں؟ یہ حدیث پاک میں، اگر زندگی میں تم نے کوئی نیک کام کیا ہے، وہ نیک کام کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کرو، یا اللہ فلاں وقت میں ایک نیک کام کیا ہے، وہ نیک کام کا وسیلہ تو یہ پتھر ہٹا بول کے دعا کرو۔ تو ایک آدمی دعا کرا، اس کا نیک عمل کیا تھا؟ وہ اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار بن رہا تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا نیکی کرتا تھا، ایسا کرتا تھا۔ تو انہیں بولا اپنی کہانی، کیا بتایا؟ میری عادت یہ تھی کہ میرے ماں باپ بھی تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میری بیوی بھی تھی، میں روزانہ دور جاتا بکریاں چرانے کے لیے، روز جاتا بکریاں لے کر
बकरियां चराता, रात में जब वापस आता, आने के बाद मेरा पहला काम क्या होता, दूध निकालने के बाद, दूध निकालने के बाद सबसे पहले मैं मेरे माँ बाप को बुलाता। बीवी बच्चे बोलते भाई हमारे को दो, बच्चे भूखे हैं, बच्चे बोलते पहले हमारे को दो, मगर मैं क्या करता नहीं, मैं अपने उसूल के खिलाफ नहीं करूंगा, सबसे पहले मेरे माँ बाप को पिलाऊंगा, उसके बाद बीवी बच्चे। आज क्या हो रहा है हमारा जमाना, आज क्या हो रहा है, मिठा लेके आया तो चुपके अंदर लेके आते हैं, अंदर बीवी बच्चे दोनों खाने के वास्ते। अम्मा जो है बाबा बाजू पलंग पे बैठा हुआ है, बेचारे को पता तक नहीं चलता अंदर क्या हो रहा है। आज का दौर ये दौर है, समझ रहे, माँ बाप को पता है बगैर अंदर जाके खाते हैं, क्यों, यहाँ है तो अम्मा बाप को देना पड़ता है। क्या औलाद है माशाअल्लाह। और उस जमाने में वो जब पत्थर रुक गया था, वो एक आदमी दुआ कर रहा है, मेरी आदत थी कि रोजाना मैं दूध निकालने के बाद सबसे पहले मेरे माँ बाप को देता हूँ, उसके बाद मेरे बीवी बच्चों को देता हूँ। अब एक दिन क्या हुआ, मेरे आने में ताखिर हो गई, देर हो गई, मैं देर से आया, रात हो गई, देर हो गई, क्योंकि थोड़ा बकरियां इधर उधर हो गए थे, उनको जमा करके वो गले को लाने के जैसे देर हो गई। तो मैं क्या करा, मेरे आदत के मुताबिक मैंने दूध निकाला, और दूध निकालने के बाद वो दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा। मेरे माँ बाप दोनों सो गए, क्योंकि देर हो गई थी, वो इंतजार करे जब बच्चा नहीं आता वो सो गए दोनों बूढ़े लोग। अब मैं क्या करा, वो दूध का प्याला लेकर उनके सराहने खड़ गया रात भर। बच्चे बोले अरे वो तो सो गए ना भाई, सुबह पिला दो उनको, हम तो क्या करें, हम तो जागते हैं ना, हम तो पिला दो, बच्चे क्या करें, बच्चों को तो पिला दो। मैं बोला नहीं, सबसे पहले मेरे माँ बाप, बाद में तुम लोग। अब मैं रात भर वो प्याला लेके खड़ा रहा, रात भर। जब मेरे माँ बाप उठे नींद से, उसके बाद मैंने प्याला उनको पिलाया, उसके बाद मैंने बीवी बच्चों को पिलाया। तो मतलब क्या बताना चाह रहे, मैं माँ बाप का इतना बड़ा फरमाबरदार हूँ। और ऐ अल्लाह, अगर तेरे पास माँ बाप की फरमाबरदारी करने वाले बंदों का जरा भी अगर मकाम है तेरे पास, ये चट्टान को हटा दे, ये पत्थर को हटा दे। जैसे उसने वो अमल का वसीला लेकर दुआ किया, चट्टान जर्रा हट गया, थोड़ा हटा मगर बाहर नहीं आ सकते थे, खाली हवा के अंदर। अब दूसरा आदमी, दूसरा जो था, उन्हें बोलता है अरे अल्लाह, मैं एक बिल्डिंग बना रहा था, बिल्डिंग। उसके पास, मेरे पास कई लोग आए मजदूरी करने के लिए, कई लोग आए। अब उन्होंने मजदूरी किया, मैंने सबको मजदूरी देकर बढ़ा दिया, मगर एक मजदूर, एक आदमी उनमें से ऐसा था, काम करने के बाद हो सकता है शायद उसको कोई जल्दबाजी है या कोई जल्दी है, उन्हें क्या करा, मजदूरी लिए बगैर वापस चला गया, मजदूरी नहीं लिया, वापस चला गया। तो मैंने क्या किया, अब आजकल हम लोग तो क्या करते हैं, अगर कोई मजदूर मजदूरी नहीं लिए ऐसा चलेगा, समझो, एक 10 साल के बाद आया, भाई 10 साल पहले मजदूरी करा था, जरा वो 500 रुपए देना था। बोले तो क्या बोलते, जामिया जा, पागल हो गया क्या, 10 साल पहले काम करा करते, पैसे देना करते, जा किसे बोले था बोले जा। ये हमारी खसलत है। और वो अल्लाह वाला क्या था, कितने सालों के बाद अब उसे पता चला कि वो मजदूरी वो बेचारा लेकर नहीं गया, उसने क्या किया, वो मजदूरी के पैसों को तिजारत में लगाया, बिजनेस में लगाया। इन्हें ये माली के मकान बिजनेस में लगाया, पैसा बढ़ गया, दौलत बढ़ गई, बकरियां खरीदा, गाड़ियां खरीदा, ऊँटा खरीदा, बिजनेस बढ़ गया। अब ये उसका बिजनेस है, मेरा नहीं। तो अब एक जमाने के बाद फिर वो आदमी आया मजदूर, वो भी डरता ये पहचानता नहीं पहचानता, मैं कोसे की जमाने मजदूरी कर रहा था, शादी की जरूरत की होगी बेचारे को, 10 साल पुरानी मजदूरी पूछने आ रहा है। अब वो कई सालों के बाद वो मजदूर आया, पूछा कि साहब मैं फला वक्त पे काम कर रहा था, आपके पास मजदूरी देना था। इन्हें बोला हाँ मुझे याद है, ये देख ये गायियां, ये बकरियां, ये बैला, ये जितने भी ऊँटा देख रहा वो सब तेरे से लेके जाओ। उन्हें बोला कहीं को मजाक करते साहब, मेरी मजदूरी क्या की वो दे दो, मैं चला जाता हूँ। कहीं को मजाक करते आप मेरे से, ये गायियां बकरियां सब मेरे कैसा हो सकते। उन्हें बोला बाबा नहीं, तेरी मजदूरी को मैं तिजारत में लगाया था, आज वो तेरी मजदूरी के पैसे ही पूरे के पूरे लेकर जा। तो उन्हें सामने वाला क्या करना, चलो भाई आप इतनी मेहनत करें, आधे आप रख लो, आधे लेके जाओ। तो बोला ना, उन्हें इतना हिरिस था, पूरे
میں لے کے چلے گا. اب یہ بندہ، اب بندے کے دل پہ کیا گزر رہی؟ کچھ نہیں بولا کیونکہ پیسہ اس کا تھا. اب یہ بندہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اگر وہ عمل جو میں نے کیا ہے اگر تجھے ذرہ بھی پسند ہے، وہ عمل کا واسطہ لے کر میں دعا کرتا ہوں، اے پروردگار یہ پتھر کو ہٹا دے. پتھر اور ہٹ گیا مگر باہر نہیں آ سکتے. اب تیسرا آدمی اور ایک باقی تھا. اس نے کیا کیا؟ وہ اپنی کہانی سنایا کہ میں میری چچا کی بیٹی پر، مطلب چچا کی بیٹی پر میں عاشق تھا. میری چچیری بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، عاشق تھا میری چچیری بہن پر، اور میری چچیری بہن کو ہمیشہ بلاتا تھا کوئی غلط کام کریں گے آجا، مگر وہ آتی نہیں تھی، کبھی بھی انکار کر دیتی تھی. ایک دن اسے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی. وہ لڑکی کو، میری چچیری بہن کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی. وہ لڑکی نے کیا کیا، ایک دن پیسوں کی مجبوری میں میرے پاس آئی، آ کے بولا بھائی صاحب تھوڑے پیسے دے دو، میں بہت مجبور ہوں. انہیں بولا میرا کام پورا کر پیسے دے دوں گا تمہیں. تو انہیں بولے ٹھیک ہے چلو کیا بات ہے، اتنی مجبوری ہے اب جو کرنا ہے کر لے، کرنا کیا، مجھے تو بہت مجبوری ہے، پیسوں کی ضرورت ہے. اب انہیں غلط کام کے لیے تیار ہو گئی. اب پورے کپڑے نکالی، انہیں بھی کپڑے نکالا، لیکن اسی وقت اللہ کا ڈر آ گیا. توجہ کریں، ایسے وقت اللہ کا ڈر آنا معمولی بات ہے کیا؟ ایسے وقت پہ جبکہ پوری تیاری ہو گئی ہے غلط کام کرنے کا اور بالکل قریب ہے، ایسے وقت پہ اللہ کا ڈر آنا معمولی بات ہے کیا؟ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے ایسے وقت پہ. تو وہ بندے کو ڈر آ گیا اللہ تعالیٰ کا، کہا کہ نہیں میں غلط کام کر رہا ہوں، ایک لڑکی کا مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک دم کپڑے پہن لیا اور اس کو بھی بولا کہ تو چلا اور یہ پیسے بھی لے لے، غلط کام نہیں کروں گا، نکل جا. تو یہ غلط کام نیکی نہیں کرا، غلط کام کرنے سے بچ گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیکی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ نیکیاں، یہ تو ہے ہی نیکیاں، لیکن غلط کام کو چھوڑنا بھی بہت بڑی نیکی ہے آپ کے لیے. تو وہ تیسرا آدمی کیا کرا؟ دعا کرا ہے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری مرضی کے لیے کیا ہے، وہ لڑکی کو میں نے پیسے بھی دے دیا اور کوئی اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا، غلط کام بھی نہیں کرا، بچ گیا تیرے ڈر کی وجہ سے. اے اللہ آج وہ عمل کا واسطہ لے کر دعا کرتا ہوں، آج یہ پتھر کو ہٹا دے. وہ چٹان پورا کا پورا ہٹ گیا. یہ واقعہ کون بتا رہے؟ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بنی اسرائیل والوں کا قصہ سرکار دو عالم بتا رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں یہ تین لوگ اس طرح کے تھے اور تینوں نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ لے کر دعا کیا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. کتنے دلائل بتایا میں نے آپ کو آج کی مجلس میں؟ کتنے دلائل بتایا؟ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکلیف زیادہ ہوتی اصحاب صفہ کا وسیلہ لے کر دعا کرے. حضرت عمر بارش نہیں برسی، حضرت عباس کا وسیلہ لے کر دعا کرے. حضرت عائشہ بارش نہیں برسی تو اوپر سوراخ کیا، رسول اللہ کے مزار کو دکھایا آسمان والوں کو، اور مزار کی وجہ سے وہ برکت سے ان کو بارش حاصل ہوئی. اور تیسرا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، یہ بنی اسرائیل والوں کا جو حدیث شریف کے اندر مذکور ہے، یہ تین لوگوں کا انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ لے کر دعا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اور چوتھا واقعہ میں نے بتایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر امام شافعی جاتے تھے، کوئی باریک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور ان کا وسیلہ لے کر دعا کرتے تھے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا تھا. اتنے دلائل میں نے آپ کے سامنے، وہ بھی 4-5 بتایا، اور بہت سارے دلائل ہمارے پاس. تو وسیلہ آپ کی دعاؤں میں بہت ضروری ہے. جب اتنے بڑے بڑے لوگ لیے ہیں تو پھر آپ ہم کدھر؟ پھر اب ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول ہو جانا جی، میں یہ مانگا اللہ سے، اللہ ڈائریکٹ، اللہ کو ڈائریکٹ مانگا دے دینا اللہ. ارے وہ پاگل، تو اللہ کو ڈائریکٹ مانگا صحیح ہے، لیکن درمیان میں شرط کیا ہے دعا کی؟ وہ دعا بھی یاد رکھ لیں، اس کے شرائط بھی یاد رکھ لیں. تو میں نے ابتدا میں آپ سے کہہ دیا دعا کی شرطیں کیا ہے. سب سے پہلے آپ اللہ کی تعریف کرنا. آپ دعا شروع کرتے کرتے یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے نہیں پوچھنا، بلکہ دعا کی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا. دوسری شرط کیا ہے؟ حضور پر درود پڑھنا، اور اس کے بعد آپ دعا کرنا. پھر چوتھی شرط ہے دعا کے بعد آپ وسیلہ لینا کسی نہ کسی حضور کا یا پھر اللہ والوں کا. اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھنا، اور ایک بار درود پڑھنا دعا کے آخر میں. اب یہ دعا کے شروع میں، دعا کے آخر میں دونوں درود
موجودوں کے بیچ میں جو دعا ہوتی ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. تو دوستو بزرگو، آج کے اس عنوان میں میں نے آپ کو دعا کرنے کا طریقہ بتایا. اچھا، اور ایک آخری بات چلتے چلتے، ہم لوگ دعا کرتے ہیں. اب اکثر یہ ہوتا ہے، اکثر مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے امام صاحب جب دعا کرتے ہیں تو دعا تو لمبی ہوتی نا، دعا لمبی ہی تو انہیں کیا کرتا، ہاتھا اٹھانے کا دم نہیں اس کے پاس، ایسا رکھ دیتا. مطلب کیا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، ایسا رکھ دیتا ہے، اپنے پیروں پر رکھ لیتا، ہاتھ ایسا ایسا رکھ کے ہاتھوں پہ رکھ لیتا. اب یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں. ارے آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، حضور کا تک اٹھاتے تھے ہاتھ. بخاری کے اندر روایت ہے جب سرکار دعا کرتے ہاتھ اتنا اوپر اٹھاتے سرکار کے بغل کی سفیدی دکھتی تھی. سرکار کے بغل کی، اب آپ بولیں گے حضرت جھبا میں تو بغل کا دکھتا، بولیں گے سب کے پاس جھبے نہیں تھے ہر وقت پہننے کے لیے، اوپر سے کپڑا ڈالتے تھے تو نیچے ایسا ہاتھ اٹھانے کے بعد کیا ہوتا تھا، وہ بغل کی سفیدی نظر آتی تھی. تو مطلب سرکار ایسا ہاتھ اٹھاتے اوپر اتنا اوپر اتنا اوپر. اب بغل دکھنا ہو تو سوچو اگر ایسا رکھے تو دکھتا کیا آپ کو، ایسا رکھے آپ دکھتا کیا آپ کو بغل. تو دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہاتھ نیچے اتار دے. اور اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ سے آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں دعا کرنے میں امام صاحب کر لیں تو ہماری کو ضرورت نہیں، ایسا بڑھ گیا. یہ دعا کا طریقہ نہیں ہوتا. آپ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اوپر اٹھائیں، جتنا زیادہ عاجزی آئے گی اتنا ہاتھ اوپر اٹھیں گے آپ کے. تو جتنا زیادہ اوپر آپ کے ہاتھ اٹھیں گے سمجھ لینا اپنی عاجزی کر لیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ، اور اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا. تو آج کے جمعہ میں نے آپ کو دعا کے آداب بتایا، دعا کے آداب، اور وسیلہ دعا میں کتنا امپورٹنٹ ہے وہ بتایا. تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. واسطہ تیرے حبیب پاک کا صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک.